أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. سامعین کرام، دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، حضرات، عنوان ہے حصول جنت کے اعمال. ظاہر بات ہے دنیا کے اندر ہم میں سے کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہے جس کی یہ خواہش نہ ہو، جس کی یہ چاہت نہ ہو، یا جس کے دل میں یہ تمنا گہرائیاں نہ لیتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت نصیب فرما دے. ظاہر بات ہے ہر آدمی کی تمنا اور آرزو ہے اور چاہت ہے کہ اسے جنت مل جائے، اور یقیناً انسان کے لیے سب سے عظیم جو کامیابی ہے وہ جنت کا مل جانا ہے، جنت میں داخل ہو جانا ہے، دخول جنت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو شخص جہنم سے بچ گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامران ہو گیا، اور کامیابی نے اس کے قدم چوم لیے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو اعمال انشاءاللہ مجھے جنت کے سلسلے میں بتائے جائیں گے، اس سے پہلے یہ ہے کہ عمل کی قبولیت کی شرط کیا ہے. عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو قبول فرماتا ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے. آدمی اگر مسلمان نہیں ہے، صاحب ایمان نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے، اس کی کوئی بھی نیکی قابل قبول نہیں ہے جب تک ایمان نہ ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ ایمان والا ہونے کے ساتھ ساتھ اخلاص بھی ہو، خلوص ہو. خلوص کے بغیر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں، چاہے دیکھنے میں کتنا ہی بھلا کیوں نہ ہو، کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، کتنا بہتر ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب تک خلوص نہیں ہوگا، اللہ کے لیے نہیں ہوگا، اللہ کی رضامندی کے لیے نہیں ہوگا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہوگا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہوگا، رب کی رضامندی کے لیے نہیں ہوگا، رب کی چاہت کے لیے جب تک نہیں ہوگا، تب تک کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے. یعنی اخلاص شرط ہے. تیسری چیز جو ہے وہ ہے اتباع سنت. یعنی کوئی بھی عمل اگر ہمارا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے، سنت کے مطابق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق ہے، آپ کے عمل کے مطابق ہے، تبھی ہمارا وہ عمل قابل قبول ہوگا. اگر یہ چیز نہیں ہے تو قابل قبول نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے بے شمار نعمتیں تیار کر رکھی ہیں. اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ عز و جل، حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال اللہ عز و جل، اللہ عز و جل نے فرمایا اعددت للعباد الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں ما لا عین رأت، جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، اور نہ ہی کسی کان نے ایسی نعمتوں کے بارے میں سنا ہے، ولا بشر علی قلب بشر، اور نہ ہی ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی کسی
انسان کے وہم و گمان میں اور تصور میں اور خیالات میں ان نعمتوں کا خیال آیا. سوچا بھی نہیں کسی انسان نے کہ اللہ نے کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں جب جنتی جائے گا تو صرف یہ نہیں کہ جنت مل جائے گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت دینے کے ساتھ ساتھ جنتیوں کا میزبان بھی ہوگا. جنتی جو ہوں گے وہ اللہ کے مہمان ہوں گے. ایک آدمی اگر کسی کے یہاں چلا جائے اور یوں ہی رہنے کی جگہ دے دے، کھانا وانا کھلا دے تو بہت بڑی بات نہیں ہے، لیکن مہمان کی حیثیت سے ٹھہرائے، ایک گیسٹ کی حیثیت سے ٹھہرائے، ایک جو ہے وی آئی پی کی حیثیت سے ٹھہرائے تو اس کی بات الگ ہوتی ہے، ایک یادگار لمحہ ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت تو دے گا ہی، اور جنت دینے کے ساتھ ساتھ اللہ جنتیوں کا میزبان بھی ہوگا. یہ بڑی بات ہے. اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں تمہارے لیے وہ ساری چیزیں ہیں جس چیز کی تمہاری چاہت ہوگی، جس چیز کی تمہاری خواہش ہوگی، جس چیز کی تمہاری منشا ہوگی، جو تمہارا دل چاہے گا، ہر منچاہی چیز جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جنت میں وہ سب کچھ تمہارا ہوگا جس کا تم دعوے دار بن جاؤ گے. دنیا کے اندر کتنی چاہتیں ہوتی ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش میں دم نکلے. روزانہ انسان کتنی خواہشیں کرتا ہے، کتنی چاہتیں کرتا ہے، کتنے اس کے دل میں خیالات آتے، یہ ہو جائے میرے پاس، یہ ہو جائے میرے پاس، یہ مجھے مل جائے، یہ مجھے مل جائے. ایک گھر بنانے میں، اس بمبئی شہر کے اندر ایک گھر بنانے میں عمر بیت جاتی ہے آدمی. کتنے لوگ گھر نہیں بنا پاتے، بھاڑے کی زندگی گزر جاتی ہے، بھاڑے میں رہتے بھی اس جو ہے دنیا سے چلے جاتے ہیں، ایک گھر نہیں بنتا. لیکن جنت میں یہ نہیں ہوگا. خواہشات وہاں پوری ہوگی، چاہتیں وہاں پوری ہوں گی، امیدیں وہاں پوری ہوں گی، آرزویں وہاں پوری ہوں گی. جو منچاہی زندگی وہاں ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ خواہشات میں پوری نہیں ہو رہی ہیں، چاہتیں ہیں پوری نہیں ہو رہی، یا تمنائیں آدمی کی پوری نہیں ہو رہی. ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ نے کہا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہاری چاہت ہے وہ ساری چاہتیں تمہاری وہاں پوری ہوں گی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جس چیز کا دعویٰ تمہارا ہوگا کہ یہ میرا ہے وہ ہو جائے گا. آج آپ یہاں کسی چیز پر دعویٰ کریں تو دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے سالہ سال بھی جاتے ہیں. کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اپنا حق ہوتے ہوئے بھی دعویٰ کرنے کے باوجود وہ چیز نہیں ملتی ہے. اور میری کا واقعہ اخبار میں آیا کہ ایک آدمی نے کرائے پر مکان لیا، کرایہ دار نے قبضہ کر لیا. 40 سال کیس لڑنے کے بعد تب اسے اپنا مکان واپس ملا. 40 سال کیس لڑنے کے بعد. ایک 40 سال کی مدت ہوتی ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا. جنت میں تو یہ ہے کہ جس کا تم نے دعویٰ کر دیا، دعویٰ پیش کر دیا کہ اللہ یہ میرا ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، وہ آپ کا. اور یہی نہیں، نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ ساری چیزیں جو ہوگی وہ بطور مہمانی کی ہوگی. مہمان کے طور پر بندہ جنت میں رہے گا. نُزُلًا من غفور رحیم، اور یہ مہمان نوازی کس کی طرف سے ہوگی؟ میزبان کون ہوگا؟ ضیافت کرنے والا کون ہوگا؟ من غفور رحیم، غفور رحیم کی طرف سے ساری ضیافت. اتنی بڑی بات ہے کہ اگر اللہ ہمارا میزبان بن جائے، اللہ ہماری ضیافت کرنے والا بن جائے. آدمی کسی بڑے آدمی کے ہاں اگر مہمان ہوتا ہے تو اس یادگار لمحے کو، آج تو سیلفی ہے، سیلفی یادگار لمحوں کو قید کرتا ہے. یادگار لمحہ قید کرتا ہے. لوگ عرب میں بھی جا کر سیلفی لیتے ہیں، یہ یادگار لمحہ قید کرتے ہیں. پتہ نہیں پھر آنے کو ملے یا نہ ملے. زندگی میں ایک بار اگر توفیق مل گئی ہے تو پتہ نہیں پھر اس گھر پر آ سکے. تو یادگار لمحات کو قید کرتا ہے تاکہ یادگار ہمارے ساتھ رہے. لیکن وہ چیز، وہ عالم کیا ہوگا، وہ خوشی کی کیفیت کیا ہوگی؟ آدمی کتنا خوش ہوگا جب غفور رحیم، رحمان اور رحیم اللہ خود ہمارا میزبان ہوگا اور ہم اللہ کے مہمان ہوں گے. نزلا من غفور رحیم، اللہ کی طرف سے میزبانی ہوگی جنت میں. اور جنت کے اندر جب جنتی داخل ہو جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اذا دخل اهل الجنة الجنة، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، ینادی منادی، تو آواز لگانے والا، اعلان کرنے والا، ندا کرنے والا، پکار لگانے والا پکارے گا، آواز لگائے گا، اعلان کرے گا۔ اعلان کیا ہوگا؟ ان لکم ان تصحوا، ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا۔ اے جنتیوں، جنت میں داخل ہو گئے ہو، اس کے ساتھ یہ خوشخبری بھی سن لو، یہ بشارت بھی سن لو، ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا۔ یہ جو میزبانی اللہ کی ہے، یہ جو تم اللہ کے مہمان ہو، ایسا نہیں ہے کہ یہ مہمانی اللہ کی ختم ہونے والی ہے، تم ہمیشہ اللہ کے مہمان رہو گے۔ کیوں؟ ان لکم ان تحیوا، ہمیشہ تم اس جنت میں زندہ رہو گے، فلا تموتوا ابدا، اور کبھی بھی اس جنت کے اندر تمہیں موت نہیں آئے گی۔ ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا۔ اے جنتیوں سن لو، آج کے بعد تم ہمیشہ اس میں رہو گے اور تم اللہ کے مہمان رہو گے، اللہ تمہارا میزبان ہے۔ ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا۔ اے جنتیوں سن لو، تم ہمیشہ جنت کے اندر زندہ رہو گے، کبھی بھی تمہیں موت نہیں آئے گی۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَصِحُّوا، اور دوسری بھی بشارت اور خوشخبری سن لو، ان لکم ان تصحوا، جنت میں ہمیشہ صحت مند رہو گے، جنت میں ہمیشہ جو ہے صحت و عافیت کے ساتھ رہو گے، ولا تسقموا ابدا، جنت میں کبھی کوئی بیماری نہیں آئے گی۔ آدمی جو ہے ساری دنیا کی نعمتیں مل جائیں، سب کچھ حاصل ہو، ساری چیز تمہارے پاس ہو، صحت نہ ہو، تندرستی نہ ہو، سب بیکار ہے۔ ایک دن کے لیے آدمی بخار ذرا سا آ جاتا تو ایسا لگتا ہے کہ سب بیکار، سب بیکار، اچھا نہیں لگتا۔ بال بچوں میں جن بال بچوں کے ساتھ اچھا لگتا تھا، جو بال چھوٹے چھوٹے بچے اگر گھر میں جاؤ ہنستے ہیں، کھیلتے ہیں، یا جو ہے بدن کے اوپر کودتے ہیں، چڑھتے ہیں، اچھا لگتا ہے کہ بچے، لیکن بیمار ذرا سا ہوئے، بدن میں درد ہے، تکلیف ہے، بخار کی کیفیت ہے، وہی بچے نہیں اچھے لگتے۔ بدن پر کھیلتے ہوئے، اچھلتے ہوئے، کودتے ہوئے وہی بچے نہیں اچھے لگتے۔ تنگ دستی اگرچہ ہوگا، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ تندرستی اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کا احساس آدمی کو اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کسی سے صحت چھین لیتا ہے۔ تو جنت کے اندر بیماری نہیں، ہمیشہ صحت مند اور توانا رہے گا آدمی۔ وہ اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، ان لکم ان تصحوا، اے جنتیوں اعلان سن لو، ان تصحوا، تم صحت مند ہمیشہ رہو گے، فلا تسقموا ابدا، جنت میں تمہیں کوئی بیماری لاحق نہیں ہوگی، جنت میں تم بیمار ہونے والے نہیں ہو۔ یہ ڈر اور خوف نہیں رہے گا کہ اللہ کی میزبانی تو موجود ہے، کہیں بیماری نہ آ جائے، کہیں بیماری بھی نہیں آئے گی۔ تیسرا اعلان کرے گا، بشارت دے گا، وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا۔ اے جنتیوں یہ بھی بشارت اور خوشخبری سن لو اللہ کی جانب سے، إِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا، جنت میں اب ہمیشہ تمہیں جوانی ہی جوان رہنا، فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا، بڑھاپا تمہیں ٹچ بھی نہیں کرے گا، تمہارا بڑھاپا تمہیں چھولے گا بھی نہیں۔ إِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا، جوانی پتہ نہیں چلتا، احساس نہیں ہوتا۔ جوانی آتی ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ سارا زمانہ میرے قدموں کے نیچے ہے، لیکن جب جوانی ڈھلنے لگتی ہے تو آدمی سوچتا ہو کیا ہے، ہو کیا۔ فَلَمَّا رَأَيْتُ الشَّيْبَ لَاحَ بَيَاضُهُ بِمَفْرَقِ رَأْسِي قُلْتُ لِلشَّيْبِ مَرْحَبًا۔ شاعر کہتا ہے کہ میں نے جب دیکھا کہ میری پیشانی کے بال سفید ہو رہے ہیں، بڑھاپا میرے سامنے ہے، قُلْتُ لِلشَّيْبِ مَرْحَبًا، تو میں کہتا ہے بڑھاپا خوش آمدید ہو۔ خوش آمدید، شاعر آگے کہتا ہے اگر میں خوش آمدید نہ کہوں بڑھاپے سے تو لڑ بھی تو نہیں سکتا ہوں، اس سے جنگ جیت بھی تو نہیں سکتا ہوں۔ ایسا تو نہیں کہ میں بڑھاپے سے جنگ کروں،
اور اس کی مخالفت پر اتر آؤں، اس سے عداوت پر اتر آؤں اور جیتنا چاہوں تو جیت بھی نہیں سکتا ہوں، اس لیے اس سے سوئی نہیں کرتا ہوں کہ چل بے خوش آمدید تیرا ساتھ مبارک ہو، تیرے ساتھ ہی رہنا ہے۔ تو یہاں تو آدمی جو ہے یہ جوان ہے، بڑھاپا آنے لگتا ہے تو بڑھاپے کو اپنے سے ہٹا نہیں سکتا ہے کہ اے بڑھاپا تو میرے پاس سے دور ہو جا، مجھے تو پسند نہیں ہے، اس لیے مجھے تیرے ساتھ نہیں رہنا ہے۔ یہاں پر یہ بات نہیں ہو سکتی۔ ہر آدمی جو دنیا کے اندر آیا، اگر زندگی اسے ملی ہے، عمر دراز ہوئی ہے، تو آدمی جو ہے بچپنا ہے، جوانی ہے، بڑھاپا بھی آنا ہے، لیکن جنت کے اندر کبھی بڑھاپا نہیں، کبھی بڑھاپا۔ اعلان کرنے والا اعلان کرے گا ان لکم ان تشکروا، اے جنتیوں تم ہمیشہ جنت میں جوان ہی رہو گے، فلا تظلموا ابدا، کبھی تمہیں بڑھاپا نہیں آئے گا۔ اور چوتھا اعلان جو ہوگا وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا، اے جنتیوں یہ بھی بشارت لے لو، أَن تَنْعَمُوا ہمیشہ خوشحال رہو گے، جنت میں ہمیشہ خوشحال رہو گے۔ إِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا، جنت میں ہمیشہ خوشحالی ہی خوشحالی رہے گی۔ وَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا، جنت میں کبھی بدحالی نہیں آئے گی۔ یہاں دنیا میں کیا ہوتا ہے، سال بھر میں الٹ پھیر ہوتا رہتا ہے، کبھی ہے کبھی نہیں ہے، کبھی ہے کبھی نہیں ہے، کبھی کاروبار چل رہا ہے کبھی نہیں چل رہا ہے، کبھی کمائی ہو رہی کبھی کمائی نہیں ہو رہی ہے۔ سال کے 12 مہینے میں الٹ پھیر ہوتا رہتا ہے، یا سال کے 12 مہینے میں اگر الٹ پھیر ہوا تو 2-4 سال میں ہوتا ہی ہوتا ہے، اور اگر 2-4 سال میں نہیں ہوا تو عمر کے اندر 2-4 بار تو ہوتا اس طرح کہ آدمی امیر تھا غریب ہو گیا، گاؤں سے آیا تھا کچھ نہیں لے کے آیا تھا، کچھ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن معلوم ہوا محنت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا۔ پھر کیا ہوا، بچے بڑے ہوئے، کاروبار نہیں سنبھال سکے، سب اڑا دیا، گوا دیا سب، بچوں نے گوا دیا۔ کتنا ہوتا ہمارے ماحول میں، معاشرے کے اندر روز ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں آدمی بڑی دولت تھی اس کے پاس، بڑا خوشحال تھا وہ شخص، لیکن معلوم ہوا اب غریب ہو گیا، غربت کی زندگی گزارا۔ کیا ہوا، خود محنت سے کمایا تھا لیکن بچوں کے ہاتھ میں آیا تو معلوم ہوا سب ختم ہو گیا۔ لیکن کبھی آدمی غریب رہتا ہے، بچے ہونہار نکلتے ہیں تو معلوم ہوا خوشحالی آ جاتی ہے۔ تو یہ تو دنیا میں الٹ پھیر چلتا رہتا ہے، لیکن جنت میں اس طرح کا الٹ پھیر نہیں ہوگا۔ غریبی وہاں نہیں دیکھنا ہے، فاقہ مستی وہاں نہیں دیکھنا ہے، بدحالی وہاں نہیں دیکھنا ہے، غربت وہاں نہیں دیکھنا ہے، فقر وہاں نہیں دیکھنا ہے، فاقہ وہاں نہیں دیکھنا ہے۔ إِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا، جنت میں ہمیشہ خوشحال رہو گے۔ فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا، جنت کے اندر کبھی بدحالی نہیں ہے۔ اسی جنت اللہم صل علی محمد۔ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنا ایک خواب بیان کرتے ہیں، اور نبی کا خواب جو ہے وحی کی حیثیت رکھتا ہے، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کی مجلس میں، دخلت الجنہ، میں جنت میں داخل ہوا، فابصرت قصرا، اور رأیت قصرا، میں نے جنت میں ایک شاندار قسم کا محل دیکھا، بہت عظیم شان ہے، سونے کا محل۔ ظاہر بات وہاں یہ ٹکارے کا تو نہیں، سونے اور چاندی اور ہیرا اور جواہرات کی ساری چیزیں ہیں۔ فابصرت قصرا، میں نے ایک محل دیکھا، خوبصورت ترین سونے کا محل دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ لاؤ پوچھو فرشتوں سے کس کا محل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے پوچھتے ہیں، اے فرشتوں یہ کس کا محل ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں ھذا لرجل من قریش، قریش کے ایک آدمی کا یہ محل ہے، ایک قریشی کا محل ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے دل میں خیال آیا، مجھے یہ گمان ہوا کہ میں بھی تو قریشی ہوں، ہو سکتا میرا ہی محل ہو، ممکن ہے یہ محل میرا ہی ہو، میں بھی تو قریش سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا کہ قریش کا وہ کون شخص ہوگا، کون شخص آخر ہے جس کا اتنا شاندار محل اللہ نے جنت میں بنا رکھا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے اللہ کے رسول، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل اللہ نے جنت میں بنا رکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، کتنی خوشی کی بات ہوگی کہ آپ کے بارے میں اگر ہم کو بھی زمانہ نصیب ہوتا، اللہ کے رسول کی مجلس میں ہم بیٹھے ہوتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کسی کے بارے میں کہتے کہ میں نے جنت میں تمہارا محل دیکھا، اس سے بڑھ کر کون سی خوشی ہو سکتی تھی؟ اس سے بڑھ کر کون سی بشارت ہو سکتی تھی کہ پیارا نبی آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے ہو اور کسی کو جنت میں اس کا محل بتا رہے ہو کہ میں جنت میں تمہارا محل دیکھ کر آ رہا ہوں۔ غم کے جہاں آنسو ہوتے ہیں وہاں خوشی کے بھی آنسو ہوتے ہیں۔ آدمی کبھی غم میں روتا ہے، کبھی خوشی میں بھی روتا ہے، اور خوشی کے بھی آنسو نکلتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے فرمایا، اے عمر، میں نے ارادہ کیا کہ میں تمہاری جنت، تمہارے محل میں داخل ہو جاؤں۔ اتنا شاندار تمہارا محل جنت میں تھا، میری طبیعت نے کہا کہ میں اس میں داخل ہو جاؤں۔ فَلَمْ يَمْنَعْنِي إِلَّا عِلْمِي بِغَيْرَتِكَ يَا عمر، لیکن اے عمر تمہاری غیرت مندی مجھے یاد آ گئی کہ عمر بڑا غیرت مند آدمی ہے۔ ظاہر بات ہے غیرت مند آدمی یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ میں اپنے گھر میں نہ ہوں اور میرے گھر کے اندر کوئی غیر آدمی داخل ہو جائے۔ کوئی بھی غیرت مند آدمی کبھی گوارا نہیں کرے گا کہ میں گھر میں موجود نہ ہوں اور کوئی مرد آدمی آ کے میرے گھر میں داخل ہو جائے، کبھی نہیں سوچے گا، کوئی غیرت مند نہیں سوچے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهَا، اے عمر میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں تمہارے اس محل میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ فَلَمْ يَمْنَعْنِي إِلَّا عِلْمِي بِغَيْرَتِكَ يَا عمر، لیکن اے عمر مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی کہ بڑے غیرت مند آدمی ہو، اس لیے میں داخل نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، رونے لگے۔ ظاہر بات ہے اتنی بڑی بشارت سامنے رسول دے رہا، اللہ کا پیارا نبی دے رہا کہ میں جنت میں تمہارا گھر دیکھ کے آیا ہوں، اور اس لیے داخل نہیں ہوا کہ مجھے اس کی میری غیرت اس کو یاد آ گئی، اس لیے اللہ کے رسول نہیں داخل ہوئے۔ حضرت عمر نے سوچا کاش اللہ کے رسول داخل ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان جائے، اب اغار علیکہ، اے اللہ کے رسول مجھ کو غیرت کرنی ہوگی تو آپ سے غیرت کروں گا، آپ سے کون سی غیرت؟ اس کائنات کے سب سے مقدس آدمی، اس کائنات کے سب سے برگزیدہ شخصیت، اس کائنات کے سب سے عظیم شخص، اے اللہ کے رسول میں آپ سے غیرت کروں گا، آپ داخل ہو جاتے میرے محل کے اندر۔ اب اغار علیکہ یا رسول اللہ، آپ سے کون سی غیرت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ داخل ہو جاتے میرے محل کے اندر۔ بہت سے لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص طور پر گالیاں دیتے ہیں، کلمہ بولو، کلمہ پڑھنے والے گالیاں دیتے ہیں، اور پیارا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے بارے میں کہہ رہا، سامنے کہہ رہا، پیارا
کہ اے عمر میں جنت میں تمہارا محل اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں. اور صحابہ تو ادنا سے ادنا بھی صحابی ہو ان کے بارے میں تو اللہ نے بشارت دے دی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اللہ ان سے خوش ہو گیا, وہ اللہ سے خوش ہو گیا. الا ان حزب اللہ, سن لو یہ اللہ کی جماعت ہے, اللہ والوں کا گروپ ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون, اور اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہونے والی ہے. وہی کامیاب ہوں گے, وہ کامیاب نہیں ہوں گے تو کون کامیاب ہوگا؟ اللہ ان سے خوش ہو گیا اور وہ اللہ سے خوش ہو گیا. یعنی رضامندی ایک طرف کی نہیں ہے, ایک طرفہ جو ہے رضامندی نہیں ہے, دونوں طرف سے رضامندی ہے. ایک طرفہ محبت تو کچھ معنی نہیں رکھتی, کچھ درد ادھر ہوتا کچھ درد ادھر ہوتا. دونوں طرف محبت ہے. اللہ بھی اپنے صحابہ سے محبت کرتا ہے اور صحابہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی اور خوش ہو گیا, وہ اللہ سے راضی اور خوش ہو گئے. ان صحابہ کو گالیاں دینا, ان صحابہ کو برا بھلا کہنا, سورج پہ اگر کوئی شخص تھوکے تو ظاہر بات ہے وہ تھوک پلٹ کر تھوکنے والے پر واپس آئے. صحابہ کو کوئی برا بھلا کہے تو خود وہ شخص برا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, جو شخص میرے صحابہ کو گالی دے فعلیہ لعنت اللہ, اس پر اللہ کی لعنت, والملائکۃ اس پر سارے فرشتوں کی لعنت, والناس اجمعین اور ساری کائنات اور ساری انسانیت اس پر لعنت ہے جو میرے صحابہ کو گالیاں دے. معمولی بات نہیں ہے. یہ صحابہ کا انتخاب ایسا نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چن لیا ہو. یہ صحابہ کا انتخاب اللہ نے کر کے دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ انتخاب اللہ کی طرف سے. آپ نے چن کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اصحاب دیے, آپ کے ساتھی دیے. اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسانیت کی دلوں کی طرف دیکھا تو سب سے اچھے جو قلوب تھے اور سب سے اچھے جو دل تھے اس کو انبیاء کرام کے طور پر ان کو چن لیا. سب سے اچھے لوگوں کو اللہ نے نبی بنانے کے لیے منتخب کر لیا. اور پھر انسانیت کی طرف دیکھا تو ان میں سب سے اچھے لوگ تھے, ان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کے طور پر چن لیا. یہ انتخاب یوں ہی نہیں ہو گیا ہے, اللہ نے منتخب کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو. یہ انتخاب اسی طرف سے. تو یہ جنت ان کو ہم حاصل کیسے کریں؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے ایمان. ایمان کے بغیر جنت نہیں, ایمان کے بغیر جنت نہیں. لا تدخلوا الجنت حتى تؤمنوا, جنت تم پا ہی نہیں سکتے ہو جب تک مسلمان نہ ہو جاؤ, مومن نہ ہو جاؤ, ایمان والے نہ ہو جاؤ. جنت نہیں لے سکتے, ایمان ضروری. ایمان نہیں جنت نہیں. اور ایمان اگر ہے پھر اس کے بعد عمل صالح اگر نیکیاں ہیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنت نصیب فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها. یہ جنت کے اندر بہت سے ایسے بالا خانے ہیں اور بہت سے ایسے محلات ہیں جس کا باہر سے پورا اندر نظر آتا ہے اور اندر کا حصہ باہر سے نظر آتا ہے. یہ شیش محل کہہ لیجیے, شیش محل جنت کے اندر پورا اندر کے لوگ باہر سے پورا شیش محل جنت میں کس کے لیے ہے؟ اعد اللہ تعالی, اللہ نے
ان 6 محلوں کو ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے لمن اطعم الطعام، جو مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے، وَعَلَىٰ كَلَامِ